السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ اور آنکھیں نم کر دینے والا اور بہت ہی سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ تھامس ایڈیسن ایک امریکی سائنسداں اور موجد تھا، اور یہ اوہایو کے گاؤں میلان میں پیدا ہوا۔ اس کے گھر کے حالات بہت کمزور تھے، یہ گھر کے اعتبار سے بہت غریب بچہ تھا، اور یہ اس کو کتابوں کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی کوئی شغل اور کوئی شغف نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اسکول سے یہ واپس آیا اور اس نے ایک بند لفافہ اپنی ماں کو لا کر کے دیا، جو اس کو اس کے استاد نے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس کو لے جا کر کے اپنی ماں کو دے دینا۔ لہذا وہ لفافہ اس نے اپنی ماں کو لا کر کے دیا۔ اس کی ماں نے وہ لفافہ کھولا اور وہ پڑھا، اور جیسے ہی اس لفافے کو پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر ٹھہری اور اس کے بعد بلند آواز سے پڑھا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ جینیس ہے، اور یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ یہاں ایسے استاذ نہیں ہیں جو آپ کے اس بچے کو پڑھا سکے، لہذا آپ اپنے اس بچے کو خود ہی پڑھا لیں یا دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں۔ اس کے بعد اس کی ماں نے ایلوا ایڈیسن کو پڑھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور ایلوا ایڈیسن کے ساتھ بہت محنت کی اور بہت زیادہ اس کے ساتھ میں دل لگی کے ساتھ اس سے محنت کروائی، کتابیں لا کر کے دینا اور اس کے لیے ہر چیز کا انتظام کرنا، ہر چیز کو فراہم کرنا، یہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ میں کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ یہ ایلوا ایڈیسن امریکی سائنسداں اور موجد کے نام پر یہ مشہور زمانہ ہو گیا، اور اس وقت میں اس کی والدہ وفات کر چکی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اپنے پرانے کاغذات میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو وہ لفافہ ملا جو استاذ نے اس کی ماں کو دینے کے لیے دیا تھا۔ اس نے وہ لفافہ کھولا اور اس نے پڑھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا ایک بہت ہی کم ذہن بچہ ہے، کم عقل بچہ ہے اور بہت ہی نالائق بچہ ہے، لہذا ہم اس کو مزید اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو کہیں اور ایڈمیشن دلا دیں یا خود ہی پڑھا دیں۔ اسی دن ایلوا ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگوں، ایلوا ایڈیسن ایک ناکارہ، نالائق اور کم عقل بچہ تھا، اور ناکارہ نالائق بچہ تھا، مگر ایک عظیم ماں نے اس کو صدی کا سب سے بڑا موجد اور سب سے بڑا سائنسداں بنا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں کی محنت، ماں کی لگن، ماں کی توجہ، ماں کی شفقت ایک اولاد کے ساتھ میں کتنی ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماں کی محنت نے اسی بچے کو، جس کو یہ کہہ کر کے اسکول سے نکالا تھا کہ آپ کا بچہ بہت نالائق ہے، آپ کا بچہ یہ بہت ناکارہ ہے، اور آپ کا بچہ یہ بہت کم عقل ہے، ایک ماں کی محنت نے، ایک ماں کی لگن نے اسے صدی کا سب سے بڑا موجد اور سب سے بڑا سائنسداں بنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے ماں کی محبت، اور یہ ہوتی ہے ماں کی محنت ایک اولاد کے ساتھ میں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے والدین حیات ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ایک ماں کی محنت نے ایلوا ایڈیسن کو لے کر کے ایک کم عقل بچے کو صدی کا سب سے بڑا موجد اور سب سے بڑا سائنسداں بنایا۔ یہ صرف اور صرف ماں کی محنت اور ماں کی لگن سے ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی حفاظت فرمائے۔